بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ، پھر نماز کا حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا مجھے یحییٰ نے عبد الوہاب بن ابی قتادہ سے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔ ابو قتادہ حارث بن ربی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھی۔ آپ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ تکبیر کہتے ہیں لیکن آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے غسل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت میں تھے مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 640۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، قسم خدا کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا، میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ بطحان کی طرف گئے، میں آپ کے ساتھ ہی تھا، آپ نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے، پھر آپ نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 642۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العالی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا، تکبیر ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستہ میں ملا اور آپ کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 643۔ اور امام حسن بصری نے کہا، اگر کسی شخص کی ماں اس کو محبت کی بنا پر عشاء کی نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جانے سے روک دے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کی بات نہ مانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ گھر ہی مل جائیں گے، تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 644۔ اسود رضی اللہ عنہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی تو آپ کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے جہاں نماز با جماعت ملنے کا امکان ہوتا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسی مسجد میں حاضر ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے پھر اذان دی، اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 645۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 646۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے جب ایک شخص وضو کرتا ہے، اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سالم سے سنا، کہا میں نے ام دردہ سے سنا، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ابو دردہ آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔
652۔ پھر آپ نے فرمایا شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں، طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے، حیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے اور پہلے صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ کرہ ڈالا جائے تو لوگ ان کے لیے کرہ ہی ڈال دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 655۔